بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پھر نگران اعلیٰ نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر کہا، مس مارلن، اگر دیوی جی تمہارے اندر موجود ہوں تو ان سے کہو، کوئی شخص ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مارلن دیوی نے آگے بڑھ کر ریسیور لیا، پھر کان سے ریسیور لگا کر بولی، ہیلو، میں دیوی ہوں اور مارلن کی زبان سے بول رہی ہوں۔ پارس نے برادر کبیر کی آواز میں پوچھا، اپنے ہی دیش کے ایک نامور کرنل کی لاش پر تھوکنا کیا تمہاری تہذیب ہے؟ یہ کہتے ہی وہ فون بند کر کے بوتھ سے باہر آ گیا۔ دیوی کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں۔ اس نے بے یقینی سے کرنل کی لاش کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی خیال خوانی کی چھلانگ لگا کر پارس کے دماغ میں پہنچی۔ وہ بولی، مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں تمہاری سوچ کی لہروں کو کیسے پہچان لیتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے بولی، تم زندہ ہو؟ تم پہلے بھی دیکھ چکی ہو، میں ایک بار مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہوں۔ میں کرنل کیدار شرما تھا، گولی لگتے ہی مر گیا، پھر برادر کبیر کی حیثیت سے زندہ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے پھٹ پڑی، غصے سے چیخ کر اسے گالیاں دینے لگی۔ یہ خیال نہ آیا کہ پارس نے کچھ سننے سے پہلے ہی سانس روک لی تھی اور وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی تھی۔ وہاں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے فوجی افسران اور دوسرے اہم عہدیدار بھی تھے۔ ان کے دماغوں میں تینوں ممالک کے خیال خوانی کرنے والے موجود تھے اور وہ سب مارلن کو غصے سے گالیاں دیتے ہوئے سن رہے تھے۔ سمجھ رہے تھے کہ وہ برادر کبیر کا نام لے کر گالیاں دیتے ہوئے چیلنج کر رہی تھی کہ وہ اسے اس کی تنظیم سمیت خاک میں ملا کر رکھ دے گی۔ تینوں ممالک کے خیال خوانی کرنے والے اس کے معمول اور تابع دار تھے، اس لیے وہ اپنی مالکہ کو غصے میں دیکھ کر چپ سادے ہوئے تھے۔ ایک اسرائیلی فوجی افسر نے پوچھا، مس مارلن، تم غصے میں کچھ زیادہ گالیاں بک رہی ہو اور بولتی جا رہی ہو۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تمہارے اندر دیوی غصے سے بول رہی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ برادر کبیر سے دھوکہ کھا گئی ہے، وہ زندہ ہے، اور تم نے اور تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے نے اس کے فریب میں آ کر اپنے کرنل کیدار شرما کو گولی مار دیا ہے۔ ادھر 2 طیارے تباہ ہوئے اور ادھر 2 بھارتی مارے گئے، ایک کرنل اور دوسرا ربوٹ ٹیلی پیتھی جاننے والا راجیش۔ دیوی چپ ہو کر ہانپنے لگی، جیسے بہت دیر تک ہوا سے لڑتی رہی ہو۔ وہاں ترکی فوج کے افسران اور سپاہی بھی تھے۔ ایک افسر فون کے ذریعے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کرنے کے بعد وہاں کے واقعات اور 2 قتل کی روایات سنانے لگا۔ پھر دوسری طرف کی باتیں سننے کے بعد اس نے ریسیور رکھ کر امریکی فوج کے ایک افسر سے کہا، آپ نائب سپر ماسٹر سے رابطہ کریں، میں ان سے ضروری باتیں کروں گا۔ افسر نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھا کر نائب سپر ماسٹر سے رابطہ کیا، پھر کہا، سر، مقامی فوج کے افسر آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے دوسری طرف کی بات سنی، پھر ریسیور ترکی فوج کے افسر کو دے دیا۔ اس نے کہا، جناب، ہماری انٹیلیجنس نے طیاروں کی تباہی کی تحقیقات کی ہیں۔ ایئرپورٹ کے قریب آپ کے نام پر جو کار تھی وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس کار میں سے ایسے پینسل سیل کے برابر بم برآمد ہوئے ہیں جو ریموٹ کنٹرولر کے ذریعے بلاسٹ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی بموں سے اسرائیلی اور بھارتی طیاروں کو تباہ کیا گیا ہے۔ آپ کا طیارہ محفوظ ہے، اور شبہ کرنے کی بات ہے کہ دشمنوں نے اسرائیل اور بھارت سے دشمنی کی، آپ سے نہیں کی، اور آپ ہی کے ملک کی ساخت کے بم تباہی کے لیے استعمال کیے گئے۔ دوسری طرف سے نائب سپر ماسٹر نے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت کے خلاف اتنی بڑی تخریب کاری ہماری طرف سے ہوئی ہے؟ میں اپنے ملک کی انٹیلیجنس کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے شبہ ظاہر کیا تھا کہ MIM والوں نے طیارے تباہ کیے ہیں، جبکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ MIM والوں کی چالاکی ہے، انہوں نے پہلے میرے سیکیورٹی افسر کو گولی ماری اور وہ کار چھین کر لے گئے۔ یہ بھی محض الزام ہے، کسی نے MIM کے کسی فرد کو نہیں دیکھا کہ اس نے آپ کے سیکیورٹی افسر کو گولی ماری ہو۔ یہاں بھی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ بھارت کے کرنل کیدار شرما نے راجیش کو گولی ماری اور اجے کمار نے کرنل کیدار شرما کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہاں 2 لاشیں پڑی ہوئی ہیں،
MIM کا کوئی بندہ یہاں نہیں ہے مگر مارلن نامی ایک لڑکی فون پر برادر کبیر کو گالیاں دے رہی ہے اور قتل کا الزام بھی اسی پر لگا رہی تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مارلن کی زبان سے ایک دیوی بولتی رہتی ہے، یعنی یہ ٹیلی پیتھی کا چکر ہے۔ نائب سپر ماسٹر نے کہا وہ درست الزام لگا رہی ہوگی۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے جتنی وارداتیں کی جاتی ہیں ان کا ایک بھی ظاہری ثبوت نہیں ملتا۔ ہمارے آپ کی نظروں کے سامنے بہت سے ناقابل یقین تماشے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے برادر کبیر کو سائے سے گوشت پوست کے جسم میں ظاہر ہوتے دیکھا ہے، پھر وہ دوبارہ سایہ بن گیا تھا۔ ہاں، ہم نے اجلاس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت نے برادر کبیر سے گولیاں اور ان کا فارمولہ طلب کیا تھا، اسے اپنا قیدی سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ ہمارے ملک میں ہے، اسے ہمارا قیدی بننا چاہیے تھا، لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آیا، دوبارہ سایہ بن گیا۔ پھر آپ تمام بڑے ممالک نے MIM کے حق میں متفقہ بیان دیا کہ وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں۔ آپ تمام کا یہ بیان کل صبح کے اخبارات میں شائع ہوگا۔ ہمارا مشورہ ہے کہ اب آپ لوگ MIM پر کسی ثبوت کے بغیر الزام عائد نہ کریں۔ دنیا کی کسی قانونی کتاب میں یا کسی عدالت میں ٹیلی پیتھی جیسے علوم تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی عدالت میں واضح ثبوت اور چشمدید گواہ لازمی ہوتے ہیں۔ جہاں تک چشمدید گواہی کی بات ہے، اجلاس میں سینکڑوں افراد نے انسانی جسم کے بغیر اس کے سائے کو دیکھا ہے اور وہ سایہ کسی طرح کی بھی واردات کر سکتا تھا، لیکن سینکڑوں چشمدید گواہوں نے اس سائے کو واردات کرتے نہیں دیکھا۔ اس کے برعکس ہم نے یہاں بھارت کے ذمہ دار افراد کو قتل کی واردات کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں اجلاس ہوگا۔ آپ حضرات تشریف لائیں گے تو ہمیں میزبانی بہت مہنگی پڑے گی۔ ہیڈ کوارٹر سے کہا گیا ہے کہ بڑے ممالک کے تمام اہم افراد کو نہایت ہی خفیہ طریقے سے پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ رخصت کیا جائے گا تاکہ آئندہ ہمارے سفارتی تعلقات ہمیشہ کی طرح بہتر رہ سکیں۔ اسرائیلی فوج کے افسر نے کہا واقعی ہم میں سے کوئی یہاں محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی حکومت سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ نہایت خفیہ طریقے سے ہمیں ہمارے ملک پہنچا دے تو ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہیں گے۔ ایک بھارتی عہدیدار نے کہا ہمارا ایک تجربہ کار کرنل مارا گیا، ہمیں اس کی موت کا بے حد صدمہ ہے، لیکن اس سلسلے میں کرنل کی جگہ لے سکتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری فوج میں بہت سے قابل افسران ہیں جو کرنل کی جگہ لے سکتے ہیں، لیکن رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے نہ بار بار پیدا ہو سکتے ہیں اور نہ ہی یہ علم ہر کسی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے راجیش کی موت سے ہمارے ملک اور قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، جبکہ MIM والے صاف کہتے ہیں کہ وہ اپنے دین کے خلاف اور مسلمانوں کے معاشرے میں اخلاقی تقاضوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چند مسلمان اکابرین نے ایک اسرائیلی میجر اور اس کے وفد کی میزبان مسلمان عورتوں کے ذریعے کرنا چاہی، پھر اس تنظیم کے لیے اسرائیلی میجر ناپسندیدہ تھا۔ اس نے لشکر کشی کی تھی اور اردن کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں اور بہت سی باتیں ہیں، مختصر بات یہ ہے کہ انہوں نے میجر کو طیارے کے حادثے میں مار ڈالا اور ان بے حیائی سے میزبانی کرنے والوں کو اس اسلامی ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ ایک بھارتی افسر نے کہا یہ بات تو سمجھو ختم ہو چکی ہے، ہم سب نے اجلاس میں مجبوراً تسلیم کر لیا کہ MIM کی تنظیم دہشت گرد نہیں ہے، پھر ہمیں نقصان کیوں پہنچایا جا رہا ہے؟ ہمارے لیے رپورٹ راجیش کی موت کا صدمہ ناقابل برداشت ہے۔ جب بات ناقابل برداشت ہو تو پھر جواباً انتقامی کارروائی ہوتی ہے۔ یوں بھی بھارت کی پروپیگنڈا مشینری ساری دنیا میں مسلمانوں اور خصوصاً پاکستانیوں کے خلاف کام کرتی ہے۔ بھارتی حکام نے کئی بار امریکہ پر یہ دباؤ ڈالا کہ ہم پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دیں۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان ہمیشہ سرد جنگ جاری رہتی ہے۔ ناگواری سے کہا گیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تنظیم نے پاکستان کی حمایت میں ہمارے ایک کرنل اور ایک غیر معمولی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو مار ڈالا۔ آپ حقائق سے گریز نہ کریں۔ پاکستان سے جو دستاویزات جوڈی نارمن لے کر آیا تھا اور جسے برادر کبیر کا سایہ عمان کے اجلاس سے لے گیا تھا، اس میں ان تمام بڑوں کے نام ہیں جو
پاکستان کے مخصوص علاقوں میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ بھارتی تنظیم را کی پشت پناہی فوج کر رہی ہے۔ ان دستاویزات میں کرنل کیدار شرما اور راجیش کے علاوہ اور بہت نام ہیں۔ ان دستاویزات کی فوٹو سٹیٹ کاپی ہمارے سپر ماسٹر کو پہنچائی گئی ہے۔ ایک اسرائیلی عہدیدار نے پوچھا، آج ہمارے طیارے کو کیوں تباہ کیا گیا؟ کیا وہ طیارہ کسی اسلامی ملک میں بمباری کرنے والا تھا؟ امریکی عہدیدار نے کہا، پاکستان سے باہر یورپ اور امریکہ کی مختلف اسٹیٹس میں آپ لوگ پاکستان کے زر خرید سیاستدانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی ایک دن اسرائیل کو گلے لگا لے گا۔ برادر کبیر نے آپ لوگوں کی خفیہ ملاقات کی تصویروں کی کاپیاں بھی سپر ماسٹر تک پہنچائی ہیں۔ MIM کی طرف سے جب ایسی چیزیں سپر ماسٹر کو موصول ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک چھپا ہوا چیلنج ہوتا ہے کہ مجاہدین کی یہ تنظیم کسی بھی دن ایسے پاکستانی اور اسرائیلی سیاستدان کو سبق سکھائے گی۔ ایک بھارتی عہدیدار نے کہا، آپ امریکی سیاستدان بڑے سادھو سنیاسی اور فرشتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھارت اور اسرائیل کو تمام مسلمانوں کے خلاف شطرنج کے مہرے بنا رکھا ہے۔ بدنام ہم ہوتے ہیں اور نیکی آپ کماتے ہیں۔ بھائی یہ ڈپلومیسی ہے۔ ہماری طرف سے کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ مسلمانوں سے کھل کر دشمنی کرو۔ اگر کبھی بات کھل جائے تو سیاسی حکمت عملی سے اس پر پردہ ڈالو۔ ایک نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ پردہ ڈالنے کے ماہر ہیں، اس لیے آج صرف بھارت اور اسرائیل کے طیارے تباہ ہوئے، مجاہدین نے امریکی طیارے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ تانا دینے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ MIM پہلی بار دنیا والوں کے سامنے آئی تو اس نے ہم امریکیوں کے ہی طیارے کو اغوا کیا تھا، لیکن ہم نے بڑی حکمت عملی سے طیارے کو اور ایک مسافر کو بھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ پھر تانا دیا گیا، آپ لوگوں نے طیارہ اغوا کرنے والے مجرم مجاہدوں کو گھر جانے کی چھٹی بھی دے دی۔ انہیں پہلی ہی واردات میں ایسے سر پر چڑھایا کہ اب وہ ہمارے سروں پر ناچ رہے ہیں۔ اسرائیلی افسر نے کہا، اس تنظیم سے امریکہ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے برعکس سپر ماسٹر نے اپنے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والے مائک ہرارے کو MIM کا فراڈ سربراہ بنا کر بھیجا اور اس تنظیم کو ہم پر مسلط کر دیا۔ ایک بھارتی افسر نے کہا، امریکی چال ایسی ہی ہوتی ہے۔ سپر ماسٹر نے اپنی ایک ٹیم کو بھارت روانہ کیا۔ وہ ٹیم عکس منتقل کرتی تھی۔ وہ سیاچن کے علاقے کی جاسوسی کرنا چاہتا تھا۔ ادھر پاکستان میں بھی امریکہ کی وہی ٹیم گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے باصلاحیت لوگوں کا پاکستانی فوجی ماہرین سے ٹکراؤ ہوا۔ مارلن نے دیوی بن کر کہا، بات تو تب ہے فائدہ ہم سب کو پہنچے اور نقصان بھی ہم برابر اٹھائیں۔ کچھ تھوڑا سا امریکہ کو بھی نقصان پہنچنا چاہیے۔ ثانی ایک ترکی سپاہی کے اندر رہ کر یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے جے مورگن کو بلا کر کہا، اسے ابھی کیا کہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ مورگن نے ہدایت پر عمل کیا۔ اپنی رہائش گاہ میں بیٹھے ہوئے نائب سپر ماسٹر کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ پھر اس سے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرائے۔ اجلاس کی عمارت میں جہاں وہ تینوں ملکوں کے اکابرین بیٹھے بحث کر رہے تھے اور اپنے نقصان کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا رہے تھے، وہاں فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ترکی فوج کے ایک افسر نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف سے نائب سپر ماسٹر نے کہا، اپنے ٹیلی فون سیٹ کا اسپیکر آن کرو تاکہ سب لوگ نائب سپر ماسٹر کی باتیں سن سکیں۔ افسر نے اسپیکر کا بٹن دبا کر وہاں کے تمام حاضرین سے کہا، امریکی نائب سپر ماسٹر کا فون ہے، انہوں نے اسپیکر آن کرنے کے لیے کہا ہے تاکہ آپ تمام حضرات ان کی باتیں سن سکیں۔ ہاں تو جناب، میں نے اسپیکر آن کر دیا ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ اس ٹیلی فون سیٹ کے اسپیکر سے اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ ابھی آپ لوگوں کے درمیان گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ بھارت اور اسرائیل ہم امریکیوں کو الزام دے رہے ہیں دیوی جی کی یہ بات نہایت ہی معقول ہے کہ فائدہ ہم سب کو پہنچے تو نقصان بھی ہم برابر کا اٹھائیں۔ کچھ تھوڑا سا امریکہ کو بھی نقصان پہنچنا چاہیے، لہذا نقصان اٹھانے کی ابتدا میں کر رہا ہوں، دیوی جی کی مرضی سے خودکشی کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی ٹیلی فون کے اسپیکر سے ٹھائیں کی آواز گونجی۔ ایک فائر ہوا تھا، پھر خاموشی چھا گئی۔ سب
سب سے پہلے امریکی خیال خوانی کرنے والوں نے اپنے نائب سپر ماسٹر کے دماغ کی طرف چھلانگ لگائی۔ اس طرح وہ دماغ مردہ ہو چکا تھا۔ اسرائیل اور بھارت کے خیال خوانی کرنے والوں کے علاوہ دیوی نے بھی اپنے علم سے تصدیق کی، پھر چیخ کر بولی، ہاں میں نے کہا تھا امریکہ کو بھی تھوڑا نقصان پہنچنا چاہیے، لیکن میں نے نائب سپر ماسٹر کو خودکشی پر مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ سراسر دشمنوں کی چال ہے۔ وہاں جتنے امریکی اعلیٰ فوجی افسران اور عہدے داران بیٹھے ہوئے تھے وہ مارلن کو گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ایک ترکی افسر نے پوچھا، تم کون ہو، مارلن ہو یا دیوی؟ ابھی فون پر دیوی کا ذکر ہوا تھا۔ وہ بولی، میں مارلن ہوں۔ دیوی جی خیال خوانی کے ذریعے میری زبان سے بولتی ہیں اور اس وقت بھی بول رہی ہیں۔ ہمارے درمیان MIM کے خیال خوانی کرنے والے چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے صرف اس بات سے فائدہ اٹھایا ہے کہ امریکہ کو بھی تھوڑا نقصان پہنچنا چاہیے، لہذا نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے امریکہ کے بہت بڑے عہدے دار کے دستے راست کو بے موت مار ڈالا اور الزام مجھے یعنی دیوی کو دے رہے ہیں۔ اس ملک کا ایک افسر اپنے فوجی ہیڈ کوارٹر فون کر کے موجودہ حالات بتا رہا تھا۔ ادھر امریکی افسران اور اعلیٰ عہدے داران دیوی سے کہہ رہے تھے کہ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ابھی کرنل اور راجیش کی موت کا الزام MIM پر عائد کیا جا رہا تھا، لہذا دیوی نائب سپر ماسٹر کو خودکشی پر مجبور کر کے اس کا الزام بھی MIM پر ڈال رہی ہے۔ دیوی نے غصے سے کہا، مجھ پر جھوٹا الزام عائد کرو گے تو ہماری آپس کی کشیدگی بڑھے گی۔ ہم دوستانہ ماحول میں امریکہ سے شکایت کر رہے تھے۔ ایک امریکی افسر نے کہا، دوستانہ ماحول میں شکایت کی جاتی ہے، نقصان پہنچانے کی دھمکی نہیں دی جاتی اور پھر فوراً ہی اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ دیوی جی آپ نے بڑی تیزی دکھائی ہے، ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ بھی دشمنوں کا کام ہے۔ آپ تو دیوی ہیں دیوی۔ وہ پھر بھڑک کر بولی، ہاں دیوی ہوں، ابھی تم سب کو نرک جہنم میں پہنچا سکتی ہوں مگر کوئی مجھے چھو بھی نہیں سکے گا۔ سائے کو تو چھو بھی سکتے ہو کیونکہ وہ نظر آتا ہے، لیکن میں نظر بھی نہیں آتی ہوں۔ میں نے مارلن کو اپنی سہیلی بنا کر اپنے لوگوں کے درمیان رکھا ہے تاکہ اس کی زبان سے باتیں کر سکوں۔ تم امریکی دنیا کے لیے سپر پاور ہوگے مگر میرے لیے خاک ہو، جب چاہوں گی خاک میں ملا دوں گی۔ میں کہتی ہوں میں نے تمہارے نائب سپر ماسٹر کو خودکشی پر مجبور نہیں کیا ہے۔ اگر یقین کر سکتے ہو تو کرو ورنہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ ایک ترکی افسر نے کہا، ہم کان پکڑتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، آئندہ ہم اتنے ممالک کی میزبانی کبھی نہیں کریں گے اور جس ملک میں ٹیلی پیتھی جاننے والے ہوں گے اس ملک کے کسی خاص نمائندے کو آنے نہیں دیں گے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ افسر نے ریسیور اٹھایا، دوسری طرف کی باتیں سنی، پھر ریسیور رکھ کر کہا، ہمارے جاسوس نائب سپر ماسٹر کی رہائش گاہ پر گئے تھے، وہ خود کو گولی مار کر ایک میز پر اوندا پڑا ہوا ہے۔ اس کے سامنے ایک کھلے ہوئے لیٹر پیڈ پر لکھا ہے، میری موت کا الزام دیوی پر عائد نہ کریں، اپنے ملک اور قوم کی بھلائی کے لیے دیوی جی سے ملاقات کرنا ضروری ہے اور ان سے ملاقات کرنے سے پہلے اپنے لہو سے غسل کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس افسر نے کہا، ہمارے جاسوس نے بتایا ہے کہ اس تحریر کے ساتھ نائب سپر ماسٹر کے دستخط بھی ہیں۔ ایک امریکی افسر نے کہا، اس تحریر سے جو مفہوم واضح ہوتا ہے اس پر اب بحث نہیں کرنا چاہیے، ہم اپنے لہو سے غسل نہیں کرنا چاہتے، بہتر ہے ہم یہاں کی فوج کی نگرانی میں نائب سپر ماسٹر کی لاش کے پاس چلیں اور اسے امریکہ پہنچانے کا انتظام کریں۔ بھارت اور اسرائیل کے عہدے داروں نے کہا، انہیں بھی فوج کی نگرانی میں جلد سے جلد ان کے ملکوں تک پہنچا دیا جائے۔ وہ سب وہاں سے روانہ ہونے لگے۔ بھارتی وفد کے ساتھ مارلن تھی، وہ پھر خاموشی سے پارس کے پاس آئی۔ پارس نے بیزار ہو کر پوچھا، بڑی مشکل ہے، تمہیں میرے بغیر سکون کیوں نہیں ملتا ہے؟ وہ غصے سے بولی، بکواس مت کرو، تمہاری مکاریاں اب ناقابل برداشت ہو گئی ہیں، اب تم بہت جلد اپنے بدترین انجام کو پہنچنے والے ہو۔ تم غلط کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے گھر میں پانی بہت ہے، میں
اس طرح اپنے لہو سے غسل نہیں کروں گا۔ تمہاری باتوں سے اشارہ مل رہا ہے کہ ایک طرف تم نے اپنے خلاف ہونے والے دہشت گردی کے الزامات کو ختم کرا دیا، پورے اجلاس میں تمہاری تنظیم کی حمایت میں بیان دیا گیا، دوسری طرف تم بڑی مکاری سے کوئی ثبوت چھوڑے بغیر دہشت گردی کر رہے ہو، بڑے ممالک کو نقصان پہنچا رہے ہو اور مجھے ان ممالک کی نظروں سے گرانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جہاں سے بھی گرو گی میں تمہیں گود میں اٹھا لوں گا۔ ویسے میں تمہارے راستے سے ہٹ سکتا ہوں مگر ایک شرط ہے، میں تمہاری شرط ماننے کو تیار ہوں، بولو کیا چاہتے ہو؟ اپنے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ تم زیر زمین رہ کر پوجا پاٹ کرتی رہیں، اب زمین سے باہر دنیاوی معاملات میں کیوں سرگرم ہو گئی ہو اور جتنے معاملات میں سرگرمی دکھا رہی ہو وہ سب مسلمانوں کے خلاف کیوں ہیں؟ اور تم جو سرگرمیاں دکھا رہے ہو وہ ہم ہندوؤں اور یہودیوں کے خلاف ہیں۔ اگر تم زیر زمین رہ کر اخبارات پڑھتی رہتی اور تمام دنیا کے حالات حاضرہ سے واقف رہتی تو تمہیں معلوم ہوتا کہ تمہاری قوم یہود و نصارہ سے مل کر کس طرح مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہے۔ دنیا کا کوئی شخص ایک ایسی عورت کے دنیاوی سوال کا جواب نہیں دے سکتا جو اپنی قبر سے نکل کر آئی ہو۔ اگر میں تمہارے خیال سے کفن پھاڑ کر آئی ہوں تو میری دشمنی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ دنیا کا ہر دشمن اپنے دشمن سے یہی ایک مخصوص فکرہ کہتا ہے کہ میری دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی، کوئی نئی بات کرو۔ میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اب تو تم دن رات بات کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی کیونکہ میں نے اس حد تک معلوم کر لیا ہے کہ تم اسی شہر میں ہو، مگر کہاں ہو صرف اتنا معلوم کرنا رہ گیا ہے، یہ میں 2-4 گھنٹوں میں معلوم کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی وہ اس کے دماغ سے ایسی بھاگی جیسے پولیس کے آگے چور سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتا ہے۔ اس نے دماغی طور پر حاضر ہو کر گھبراہٹ سے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اسے اب تک یقین تھا کہ وہ دنیا کے کس ملک اور کس شہر میں ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی یقین کی بنا پر وہ پہلے اینجلا اور پھر مارلن بن کر وہاں تھی۔ ویسے اس کا یقین درست تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں وہ دنیا کے کس حصے میں بیٹھی خیال خوانی کے ذریعے دوستوں اور دشمنوں سے رابطہ کر رہی ہے۔ پارس بھی نہیں جانتا تھا، اسے شبہ تھا کہ وہ شاید اسی شہر میں ہے، اسی لیے اس نے اندھیرے میں تیر چلایا تھا جو نشانے پر بیٹھا اور اس نے فوراً اس کے دماغ سے بھاگ کر شبے کو یقین میں بدل دیا تھا۔ اور وہ کرتی بھی کیا، ہمیشہ برادر کبیر کی غیر معمولی صلاحیتوں سے متاثر ہوتی آئی تھی اور یہ دیکھتی آئی تھی کہ وہ جو کہتا ہے اسے کسی نہ کسی طرح کر گزرتا ہے۔ اب اس نے کہا تھا کہ اسے 2-4 گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالے گا تو یہ بات اس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بعید نہیں تھی۔ وہ دل سے مانتی تھی کہ وہ دنیا کا واحد مکار ہے جو اسے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دوڑا سکتا ہے۔ اس وقت وہ ترکی فوج کے حفاظتی انتظامات کے ساتھ ایک گاڑی میں بھارتی فوج کے افسران کے ساتھ تھی۔ ایسی 7 گاڑیوں میں امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے تمام اکابرین تھے اور ان کے ساتھ ترکی فوج کے مسلح جوان اور افسران تھے۔ دیوی نے سوچا تھا کہ مارلن کی حیثیت سے رپورٹ ٹیلی پیتھی جاننے والے اجے کمار اور وجے کمار کی رہائش گاہ میں ان کے ساتھ رہے گی، لیکن اب جسمانی طور پر اس شہر میں رہنا گویا برادر کبیر کو اپنے پاس آنے کی دعوت دینا تھا۔ اب تو بہتری اسی میں تھی کہ وہ ابھی یہاں سے نکل بھاگے، اس شہر ہی سے نہیں بلکہ اس ملک سے بھی دور چلی جائے۔ ان فوجیوں کا قافلہ جا رہا تھا۔ وہ دریائے باسفورس کے قریب پہنچ کر بولی، میں دیوی بول رہی ہوں، مارلن، اجے کمار اور وجے کمار کو یہاں اتار دو، گاڑی روک دو۔ گاڑیاں رک گئیں، وہ اپنے دونوں تابعداروں کے ساتھ اتر گئی۔ جب وہ قافلہ آگے چلا گیا تو اس نے وجے کمار سے کہا، ہم یہاں سے موٹر بوٹ میں پرنسس آئی لینڈ جائیں گے، تم آگے چلو اور موٹر بوٹ حاصل کرو۔ وہ آگے جانے لگا، دیوی اس کے پیچھے چلتے ہوئے اجے کمار سے بولی، پرنسس آئی لینڈ کے ارب پتی مالک کے پاس اس کا ایک ذاتی طیارہ ہے، اس ارب پتی کا نام اور فون نمبر معلوم کرو، پھر اس کے دماغ پر قبضہ جماؤ اور اسے اپنا تابعدار بناؤ۔ ذاتی طیارہ ہے، طیارے میں بیٹھ کر کسی دوسرے ملک میں جائیں گے۔ پھر اس نے آگے جانے والے وجے کمار سے خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کر کے کہا، اپنے آس پاس دیکھ کر محتاط رہ کر موٹر بوٹ حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ برادر کبیر اور اس کے آدمی ہمارا تعاقب کر رہے ہوں۔ ثانی علی اور پارس ایک رہائش
گاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثانی نے پارس سے کہا تم نے اندھیرے میں تیر چلایا مگر خوب نشانے پر چلایا، وہ فوراً ہی تمہارے دماغ سے بھاگ گئی، اب وہ اتنی عجلت میں اس شہر سے بھاگنا چاہے گی کہ جلد بازی میں ضرور کوئی غلطی کرے گی۔ علی نے کہا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ فرار ہونے کے لیے کون سا طریقہ اور کون سا راستہ اختیار کرے گی۔ ثانی نے کہا ظاہر ہے یہاں کی فوج نے ایئرپورٹ اور دوسرے فلائنگ کلبز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے، اگر وہ خیال خوانی کے ذریعے جبری پرواز کرے گی تو فوجی اسے فضا میں مار گرائیں گے۔ میرا خیال ہے وہ خشکی کا راستہ اختیار کرے گی، ہائی وے سے انقرہ کی طرف جائے گی، پھر وہاں کے ایئرپورٹ سے کسی دوسرے ملک کے لیے فلائی کرے گی۔ علی نے کہا یا پھر دریائے باسفورس پار کر کے مشرقی استنبول سے مغربی استنبول جائے گی، وہاں سے یونان قریب ہے لیکن وہ پارس کی چال بازیوں سے بڑی محتاط رہتی ہے، اب تو وہ خشکی کا راستہ یا دریائی راستہ اختیار ہی نہیں کرے گی۔ پارس نے کہا میں اس کی کھوپڑی کو خوب سمجھتا ہوں علی، تم درست کہہ رہے ہو، وہ دریا سے یا خشکی کے راستے سے کبھی نہیں جائے گی۔ ثانی نے پوچھا تو کیا اسی ملک میں وہ کہیں زیر زمین چلی جائے گی؟ علی نے کہا یہاں تو وہ بری طرح خوفزدہ ہے، یہاں سے کسی زیر زمین خفیہ اڈے میں نہیں جائے گی، وہ جانتی ہے کہ اس سے زیادہ برادر کبیر اس ملک کے خفیہ اڈوں کو جانتا ہے۔ پارس نے کہا یہاں کئی جزیرے ہیں جن میں پرنسس آئی لینڈ مشہور ہے، وہاں ایک ارب پتی شخص کے پاس ایک ذاتی طیارہ ہے، دیوی اس شخص کو تابع دار بنا کر اس طیارے میں فرار ہو سکے گی۔ علی نے تائید میں کہا یہ اس کے لیے زیادہ محفوظ اور آسان طریقہ ہے، لیکن وہ جانتی ہوگی کہ برادر کبیر بھی اس ارب پتی شخص کو جانتا ہوگا، اس کے باوجود ہم تینوں نے اس کے فرار کے جو راستے سوچے ہیں وہ ان میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرے گی، لہٰذا میں مغربی استنبول جا رہا ہوں۔ ثانی تم انقرہ کی ہائی وے چوکیوں پر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس پر نظر رکھو اور پارس پرنسس آئی لینڈ جائے گا۔ وہ تینوں پوری تیاریوں کے ساتھ اس رہائش گاہ سے نکل آئے۔ یہ طے پایا کہ ثانی خیال خوانی کے ذریعے کبھی علی اور کبھی پارس کے پاس آتی رہے گی، پھر حالات کا تقاضا ہوگا تو اپنے دوسرے خیال خوانی کرنے والوں کو بلا لیا جائے گا۔ دریائے باسفورس کے مشرقی ساحل پر دیوی اور اجے کمار بوٹ پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے تھے، وہ دونوں محتاط نظروں سے آس پاس دیکھتے جا رہے تھے۔ دیوی سمجھ رہی تھی کہ برادر کبیر بہت چالاک ہے، وہ اس کے فرار ہونے کے سلسلے میں دریائی راستے کو بھی نظروں میں رکھے گا، وہ چال باز کسی پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ وہ بڑی سنجیدگی اور ذہانت سے سوچ رہی تھی کہ بچاؤ کا اور کیا راستہ ہو سکتا ہے۔ برادر کبیر نے کہا تھا کہ وہ اسے 2-4 گھنٹوں میں ڈھونڈ نکالے گا، اگر 4 گھنٹوں کا حساب رکھا جائے تو آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اس کی خیریت اسی میں تھی کہ وہ 3.5 گھنٹوں کے اندر کسی دوسرے ملک پہنچ جاتی۔ وہاں بوٹ پلیٹ فارم پر سمندر اور جزیروں کی سیر کرنے والوں کی خاصی بھیڑ تھی، عورتیں مرد اور بچے سب ہی تھے۔ ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا کہ اس بھیڑ میں وہ دشمن یا اس کے کارندے ہو سکتے ہیں۔ ایسے وقت اس نے ایک نہایت حسین عورت کو دیکھا، وہ اتنی حسین اور پرکشش تھی کہ کئی لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ایک خوبرو شخص تھا۔ اس حسین عورت کو دیکھتے ہی دیوی کے ذہن میں ایک منصوبہ پکنے لگا۔ اس نے اجے کمار سے کہا اس خوبصورت جوڑے کو دیکھو، میں چاہتی ہوں ہم دونوں ان دونوں کے خیالات پڑھیں۔ وہ دیوی کی ہدایت کے مطابق ان کے پاس گیا، پھر اس خوبرو شخص سے بولا معذرت چاہتا ہوں، دراصل پہلی بار یہاں آیا ہوں، میرے ساتھ میری ایک بہن اور ایک بھائی ہے، کیا آپ گائیڈ کریں گے کہ سمندر کی سیر کے لیے ہمیں کس سمت جانا چاہیے؟ اس شخص نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا میرا نام راجر اسمتھ ہے اور یہ میری منگیتر ہے، اگلے ہفتے ہماری شادی ہونے والی ہے، ابھی رات کا وقت ہے، چاندنی میں آپ مغربی ساحل تک یا کسی قریبی جزیرے تک جا سکتے ہیں، ہم تو پرنسس آئی لینڈ جا رہے ہیں، وہاں رات کو بھی ایسی روشنی اور چہل پہل ہوتی ہے کہ دن کا سماں لگتا ہے۔ دیوی اجے کمار کے اندر رہ کر سن رہی تھی، وہ دیوی کی مرضی سے بولا اگر پرنسس آئی لینڈ اس قدر پر رونق جزیرہ ہے تو پھر ہم بھی وہاں جائیں گے، کیا آپ بوٹ کے ذریعے جا رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم دونوں کے لیے ایک
ایک بوٹ کافی ہے۔ دیوی ان کے قریب آ گئی، وہاں اس کا مارلن کی حیثیت سے تعارف کرایا گیا۔ وہ تمام باتیں سن کر بولی، مسٹر اسمتھ، اگر آپ اپنی حسین منگیتر کے ساتھ ہماری لانچ میں چلیں تو ہمیں خوشی ہوگی۔ لانچ کا کیبن آپ دونوں کے لیے مخصوص کر دیا جائے گا۔ راجر اسمتھ نے کہا، آپ کی آفر میں محبت اور دوستی ہے، لیکن ہم دونوں تنہائی چاہتے ہیں۔ آپ کو لانچ کے کیبن میں تنہائی ملے گی۔ وہ بولا، سوری، ہم شادی سے پہلے کیبن والی تنہائی نہیں چاہتے۔ اس بات پر وہ سب ہنسنے لگے، پھر مسافہ کر کے رخصت ہو گئے۔ دیوی نے ان سے الگ ہو کر اجے کمار سے کہا، راجر کے دماغ میں رہو اور اس کی سوچ میں قائل کرتے رہو کہ اسے ہمارے ساتھ لانچ میں چلنا چاہیے۔ وجے کمار نے آ کر کہا، بوٹ کا انتظام ہو گیا ہے، میں نے بوٹ والے کے خیالات پڑھے ہیں، وہ بے ضرر آدمی ہے۔ وہ بولی، پروگرام بدل گیا ہے، فوراً جاؤ اور کسی چھوٹی لانچ کا انتظام 15 منٹ کے اندر کرو۔ لانچ والے کو خیال خوانی کے ذریعے ٹریپ کرو تاکہ وہ اور کسی مسافر کو نہ لے جائے۔ ہمارے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہوگی۔ وہ چلا گیا۔ اس نے ایک لانچ والے کو فوراً ٹریپ کیا۔ دیوی اس حسینہ کے دماغ میں آئی۔ اس کا ساتھی کہہ رہا تھا، رانی، ہمیں ان لوگوں کے ساتھ لانچ میں چلنا چاہیے تھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ راجر اسمتھ دراصل اجے کمار کی مرضی سے ایسا بے اختیار کہہ رہا تھا۔ رانی نے کہا، سوری، میں تم سے پہلے کہہ چکی ہوں کہ ہم جی جان سے محبت کریں گے، لیکن کسی کمرے یا کیبن کی تنہائی میں تنہا نہیں رہیں گے۔ میں ایک ہندوستانی عورت ہوں اور شادی سے پہلے تمہاری تنہائی میں نہیں آؤں گی۔ اس کا نام پربھا رانی تھا۔ وہ ہندوستان سے لندن آئی تھی، وہاں تعلیم حاصل کرتی رہی تھی۔ ایک دن معلوم ہوا کہ اس کے باپ کا کاروبار تباہ ہو گیا۔ وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، کوٹھی بھی نیلام ہو گئی تھی۔ ماں نے اپنے زیورات بیچ کر اس کے پاس رقم بھجوائی تاکہ وہ لندن سے واپس آ سکے۔ اس کا ماموں رقم لے کر گھر سے نکلا لیکن لندن نہیں گیا۔ مزید کچھ رقم حاصل کر کے وہ دوسرے شہر جا کر ان روپوں سے کاروبار کرنے لگا۔ ادھر جب رانی لندن میں پیسے کے محتاج ہوئی تو راجر اسمتھ نے اس کی مدد کی۔ دونوں کالج میں دوست کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ راجر اس سے محبت کرتا تھا اور اسے سمجھاتا تھا، واپس جا کر کیا کرو گی؟ ماں کو بھی یہیں بلا لو، میں خاندانی رئیس ہوں یہاں، پھر تمہاری مسرتوں کے دن واپس آ جائیں گے۔ وہ انکار کرنے والی تھی۔ راجر ایک اچھا دوست بھی تھا، اچھا انسان بھی تھا، لیکن دوستی اور محبت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ ہندوستان جا کر اپنی ذات کے کسی معقول شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ایسے وقت ایک خط ملا کہ ماں بھی مر چکی ہے، پھر تو وہ بڑی دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اب راجر کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا۔ حالات نے اسے قائل کر دیا کہ وہ راجر سے اچھا جیون ساتھی اسے نہیں ملے گا۔ اب ایک ہفتے بعد ان کی شادی ہونے والی تھی۔ راجر بزنس ٹور پر اسے اپنے ساتھ استنبول لے آیا تھا، شاید اس لیے بھی اسے لے آیا تھا کہ تقدیر دیوی کو پربھا رانی کے ذریعے برادر کبیر یعنی پارس سے بچانا چاہتی تھی۔ وجے کمار نے لانچ کا انتظام کر لیا تھا۔ دیوی پربھا رانی کے اور اجے کمار راجر کے دماغ پر چھا گیا تھا۔ اس طرح وہ ان دونوں کو لانچ میں لے آئے۔ جب لانچ روانہ ہوئی تو دیوی نے رانی کو کیبن میں پہنچا کر وہاں ایک برتھ پر لٹا دیا۔ اجے کمار نے راجر کے دماغ کو خیال خوانی کی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ وہ لانچ کے عرصے پر کھڑا تھا اور وجے کمار لانچ کے اسٹیورڈ سے دوستی کر کے اس سے باتوں میں وقت گزار رہا تھا۔ اس کے علاوہ 2 اور ملازم تھے جن سے وقت آنے پر نپٹا جا سکتا تھا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔